الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے طالب علم بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ان آیات کو جن کو میں نے تلاوت کیا ہے، ہمیں ایک دعا کی مانگنے کی تلقین کی اور ہمیں ایک دعا سکھائی کہ تم یہ دعا کیا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ ہدایت کا معنی کیا ہے، ہدایت کے درجات کیا ہیں، پھر یہ صراط مستقیم کا معنی کیا ہے، اور کسی آدمی کے صراط مستقیم پر ہونے کی علامات کیا ہیں۔ اگر آدمی صراط مستقیم پر ہوگا تو پھر ملے گا کیا؟ یہ چار چیزیں ہم آج کی مجلس میں ذکر کریں گے۔ پہلی بات یہ، ہدایت کا معنی ہوتا ہے کسی آدمی کی رہنمائی کرنا اور اس کو منظر مقصود تک پہنچا دینے کا نام بھی ہدایت ہے، منظر مقصود کی طرف رہنمائی کر دینے کا نام بھی ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ہر مخلوق کو ہدایت کی ہے اور اس کی رہنمائی کی ہے، اور اس ہدایت کے مختلف درجات ہیں۔ پہلا درجہ جو ہدایت کا ہے، اس میں اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات شامل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ میں نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کو ہدایت دی، اس کی رہنمائی کی۔ اب اشیاء میں 18,000 مخلوقات ہیں یا اس سے کم و بیش۔ یہ جو مخلوقات ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی رہنمائی کی، یا ہر ایک کے ذمہ کوئی ڈیوٹی لگائی کہ تو نے یہ کام کرنا ہے، میری بندگی کا اظہار اس طرح کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق وہ مخلوق اللہ سے رہنمائی لے کر اس کام میں لگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی اشیاء ہیں، ان تمام اشیاء میں ہر چیز ایسی ہے جو کہ اپنی شان اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور تسبیح کرتی ہے۔ پھر سوال یہ کہ اگر وہ تسبیح کرتی ہے، ہمیں تو وہ تسبیح کرتی نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دے دیا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے تو نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کرتی بھی نہیں، کرتی ہے، تمہیں سمجھ نہ آئی وہ ایک الگ بات ہے، تمہیں اس کا شعور نہ ہو، پتہ نہ چلے، یہ ایک الگ بات ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی تمام مخلوق کو ایک قسم کی ہدایت دی اور اس کے ذمہ کوئی کام لگایا یا اس کے ذمہ کوئی ڈیوٹی لگائی، وہ اس ڈیوٹی میں لگا۔ چاند کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ پورا مہینہ اپنی ترتیب کے ساتھ آتا ہے جاتا ہے۔ سورج کی ڈیوٹی لگائی ہے، اپنی ترتیب کے مطابق آتا ہے جاتا ہے۔ اس طرح جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ رب العزت سے رہنمائی لے کر اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی۔ یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے
کہ یہ اللہ رب العزت نے ہدایت سب کو دی. دوسرا درجہ ہدایت کا وہ ہے جو کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو دی جن کے اندر عقل تھی، یا ان مخلوقات کو دی جن کے اندر عقل تھی. ہر مخلوق کے اندر عقل نہیں ہوتی، یا اگر ہوتی ہے تو عقل کا عنصر غالب نہیں ہوتا. بعض چیزیں ہیں جن میں حیات کا عنصر غالب ہے، زندگی کے آثار ان میں نظر آتے ہیں، لیکن ان میں عقل کا عنصر، عقل کا پہلو غالب نہیں ہوتا. جانور ہیں، اب ان کے اندر زندگی تو ہے، لیکن ہماری طرح ان کے اندر کامل عقل، سوچ سمجھ بوجھ، اپنے آگے پیچھے کی خبر، مستقبل کی فکر ان کے اندر نہیں. اللہ رب العزت نے کچھ مخلوقات ایسی پیدا کی ہیں کہ جن کے اندر عقل کا عنصر مغلوب ہے، اور دوسری مخلوقات ایسی ہیں جن کے اندر عقل کا عنصر بھی غالب ہے، حیات کا عنصر بھی غالب ہے، حیات والا جو ہے وہ پہلو بھی، وہ ہے انسان اور جن. یہ دو مخلوقات ایسی ہیں جن میں حیات کا عنصر بھی غالب ہے، عقل والا پہلو بھی غالب ہے، کیونکہ ان میں عقل بھی ہے پوری طرح اور زندگی بھی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے شریعت کے احکامات ان دو پہ لاگو کیے. انبیاء بھی ان دو لوگوں کے لیے بھیجے. ہدایت کا دوسرا درجہ ہے ہی یہ کہ اللہ رب العزت نے ان دو قسم کی مخلوقوں کے لیے، جنوں اور انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا اور 7 کتابوں کو بھیجا. تو یہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہے. اور یہ ہدایت صرف عقل والے اور جن کے اندر زندگی کے آثار نمایاں ہیں ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن کریم میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جن اور انسان کو ہم نے پیدا اس لیے کیا کہ میری عبادت کریں. تو اب معلوم ہوا کہ انبیاء آتے تھے جنوں اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے، جس طرح اور انبیاء نے انسانوں اور جنوں کو دین کی تبلیغ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی. یہ سورہ جن کے اندر اشارہ ہوا کیا ہے کہ جنوں کی مستقل جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے دین کو سیکھنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین بتایا. تو یہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور ان پر اپنا مقدس کلام نازل کیا. یہ جو ہدایت کا درجہ ہے، جو آدمی اس ہدایت کو نہیں مانتا اس پر کفر اور اسلام کا جو ہے مدار ہے. یعنی پیغمبر وقت کی جو آدمی تعلیمات کو مانتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے. جو پیغمبر وقت کی تعلیمات کو نہیں مانتا اس کو اپنا ہادی اور رہنما نہیں مانتا تو اس پر کفر کا اطلاق ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ آدمی کافر ہو گیا، اس کا یہ عمل کفریہ ہے. تو آج جن کو ہم کافر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ کافر ہیں، ان کے کافر کہنے کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہنما نہیں مانا، اور ہم نے مان لیا، اللہ رب العزت کا ان کو نمائندہ سمجھا اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلتے رہے. اس لیے ہم کہتے ہیں مسلمان ہم فرما بردار ہیں اللہ رب العزت کے بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے. اور وہ کافر ہیں. کافر کفر کا مطلب انکار کرنا. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا، آپ پر نازل ہونے والی مقدس وحی کی حقانیت کا، صداقت کا انکار کر دیا. کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ جو ان پہ نازل ہوتا ہے یہ خود ہی بنا لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوتا. تو اس لیے انبیاء کی بتائی ہوئی جو باتیں ہیں اور انبیاء کے ذریعے امت کی جو رہنمائی ہوتی ہے اور ہدایت ہوتی ہے، یہ نبی کی تمام امت کو شامل ہوتی ہے.
پھر دیکھو کچھ لوگ امت میں ایسے ہوتے ہیں جن کی طرف پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے، اس نبی کی تعلیمات کو مان لیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں مانتے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا، جتنے بھی انسان ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، لیکن مانا سب نے نہیں، کچھ نے مان لیا، کچھ نے نہ مانا۔ نبی آپ سب کے لیے، اور جنہوں نے مانا اور کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر 100% چلنے کی کوشش کچھ حضرات نے کی، کچھ حضرات نے نہیں کی۔ بعض حضرات نے سمجھے بس کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ لینا ہی کافی ہے، اللہ غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، اس لیے ہمیں بخش دے گا جیسے چاہے ہمارے کو۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کے نیک بندے جن کے دل میں خوف خدا ہے کہ اللہ غفور الرحیم تو ضرور ہے لیکن اللہ بے انصاف ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا رہے اور دوسرے آدمی نے کلمہ پڑھنے کے علاوہ کبھی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہی نہیں؟ دونوں کو بدلہ اور انعام ایک جیسا دے دیں۔ اللہ بے انصاف تو نہیں، اللہ غفور رحیم بھی ہے، لیکن اللہ ساتھ بے انصاف بھی نہیں، عادل بھی ہے۔ اس لیے جو آدمی نیک ہے اور نیکی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے ہی ان کو نیک اعمال کی توفیق عطا کی ہے۔ جو بھی آدمی نیک کام کرتا ہے اللہ رب العزت کی توفیق سے کرتا ہے، یہ ہدایت کا تیسرا درجہ ہے۔ کیا کہ نیک آدمی جو اللہ کی مرضی کے مطابق نیک کاموں میں لگا ہوا ہے، تو نیک کاموں میں اس کا لگ جانا، نیک کام کی اس کو توفیق مل جانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اور یہ ہدایت کا تیسرا درجہ ہے۔ اور یہ وہ ہدایت ہے جس کے مانگنے کی اور جس کی تمنا کی نہ صرف عام آدمی کو تلقین